سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ شخصیت ہے جو جانی پہچانی ہے، ان کا تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بزرگ جو ہے سینئر صحافی ہیں، میری مراد ہے جناب اسلم مہر صاحب۔ حاجی صاحب، ایک بار پھر آپ کو اپنے ہی ادارے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جناب راجہ غفور افضل صاحب۔ ریڈیو آپ کی آواز اپنی جتنی بھی کیپیسٹی ہے، ہمت ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، لوگوں کو بہترین انفارمیشن مہیا کرنے کے لیے ہم تو اس کو ایک کمیونٹی کی خدمت، پاکستان کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ تو متواتر صبح سے شام تک ریڈیو کے لیے بہترین اور کافی وقت دے کر لوگوں کے لیے معلومات مہیا کر رہے ہیں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہم جمعے والے دن اپنے راشد علی صاحب نے پوری جو اردو کی میڈیا ٹیم ہے انہیں مدعو کیا تھا۔ وہاں پر ہمارے آصف ساحل راجپوت تھے، جاوید علی تھے، اسلم مہر تھے، گوندل صاحب تھے، اور جناب ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ اور نوجوان سیاستدان بڑے ہی ہمبل فل، ہر لفظ میں انہوں نے اپنی خطاب میں یہی فرمایا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں تو ایک عاجز انسان ہوں، اپنے والد کے بتائے ہوئے طریقوں پر سیاست کرتا ہوں، اور پاکستانی عوام کے لیے قوانین میں اگر سختیاں ہیں تو وہ بھی بتاتا ہوں، اچھائیاں ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ یہ میرا ملک ہے۔ میں ڈنمارک میں پیدا ہوا ہوں، اور ڈنمارک میں ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے سینکڑوں دفعہ کہا کہ میرے اندر کوئی اکڑ بکڑ یا کوئی ایسی چیز نہیں، میں عاجزی سے زندگی گزار رہا ہوں، اور آخری دم تک اپنے ماں باپ کی ہدایت کے مطابق عاجزی سے ہی زندگی گزاروں گا۔ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون جناب محمد آصف ساحل راجپوت صاحب نے اپنے خطاب میں بہت اچھی بات کی۔ وہ اپنے دوسرے گروپ کی اگر کوئی وہ بات کرتے ہیں جو نون سے منسلک ہیں، ان کو بھی عزت اور تکریم کے ساتھ بلاتے ہیں، ان کا بھی وہ نام بہت پیار اور محبت سے۔ شوکت صاحب نے بھی یہ بات کی کہ بھی دو گروپ ہیں، لیکن دونوں گروپ جو ہیں موجودہ حکومت کے حمایتی ہیں، ان کے جیالے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، ان کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، راجہ غفور صاحب کو بلاتے ہیں، اور دیگر دوستوں کو بلا کر اس جمعے کو بہت ہی اچھی زبردست دعوت کا اہتمام راشد علی صاحب نے کیا تھا، اور مخصوص دوستوں کو بلایا تھا۔ یہ اپنے جو یہاں پر ویلبی میں اپنے کولمبیا ہے، کولمبیا ریسٹورنٹ، ان کا وہ تو کھانا ایک بھی ہوٹل کی شکل اختیار کر گیا، کافی بڑا ادارہ بن گیا کولمبیا۔ ہاں جی، کو اس کی برانچیں کھل گئی ہیں جگہ جگہ، بہت زیادہ 5-6 آدمی ہر وقت ان کی کچن میں کام کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کولمبیا والوں نے، آپ یقین جانیں کہ اتنا اچھا کھانا، مٹن مچھلی، بات یہ نہیں کر رہے کہ مٹن مچھلی کی نفاست تھی، صفائی تھی، ادب تھا، اپنے مہمانوں کا وہ اتنا خیال کرتے ہیں یار کہ جیسے گھر کے مہمان ہیں، ریسٹورنٹ کے مہمان نہیں ہیں۔ بار بار آ کر پوچھ رہے تھے، ہر چیز وہاں پر ٹیبل پر کھانے اتنے تھے کہ جگہ نہیں رہی رکھنے کے لیے، کتنا کھائے گا آدمی۔ بات تو یہ ہے کہ راشد علی صاحب نے دل کھول کر اپنے مہمانوں کو کہہ رکھا تھا کہ آپ نے جو کچھ منگانا ہے آپ بولیں، وہ حاضر ہوگا۔ تو راشد علی صاحب نے وہاں پر آپ کے اعزاز میں اور سکندر کے اعزاز میں ان کو جو تمغہ امتیاز ملا ہے، آپ کو امبیسڈر صاحب شعیب سرور صاحب نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اس بات کا کہ آپ ہر سال قائد اعظم کی سالگرہ کے موقع پر تمام رہنماؤں کو بلاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم پہ جب آپ نے تقریب کی تھی یہاں پر، اور سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی سوسائٹیاں یا قداور رہنما، سیاسی، دینی، ادبی، کاروباری، بزنس مین سب موجود تھے۔ انہوں نے کہا میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہیں جو پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو میں نے اس چیز کو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال سے میں متواتر دیکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی راجہ غفور افضل یہ تقریب 25 دسمبر کو ہر سال
مناتے ہیں اور بلا تفریق سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو یہ خصوصی شیلڈ اس لیے آپ کو دی گئی۔ تو باقی جناب کل اپنے سکندر ممبر آف پارلیمنٹ سابق انہوں نے تمغہ امتیاز کے بارے میں 1 گھنٹہ پوری تفصیل سے یہ بتایا کہ یہ ایسے نہیں مل جاتا، اس کے لیے بہت کام، رپورٹیں چاروں طرف سے لی جاتی ہیں، ہر طرف سے پوچھا جاتا ہے اور ایک لسٹ بنائی جاتی ہے اس ملک کے اندر کہ اگر 10 آدمی بھی ہیں تو کچھ لوگ سارٹ آؤٹ کرتے پھر جب جیوری جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے، وہ اپنی رائے دیتی ہے، اس کے کارناموں کو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر، ان کے سامنے اس شخص کی پوری بایو ڈاٹا ہوتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ملک کے لیے کیا کیا، اس دنگے کیے ہیں یا کہ کام کیا ہے، کیا کیا ہے، وہ ہر چیز اس کی پوری وہاں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جس دن سے اس نے پاکستان ڈنمارک کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں تو پھر ووٹنگ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی ہے اور جمہوریت ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھ کے سکندر ملک صدیق کو تمغہ امتیاز دیا گیا ہے۔ تو یہ تمغہ امتیاز ہر آدمی کو نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے، ہم 56 یا 60 سال سے یہاں پاکستانی آئے، مزدور کی حیثیت سے آئے، کام کیا وطن کے لیے، انہوں نے جو کچھ ہو سکا اپنی محنت کی، پاکستان کے پرچم کو بلند کیا۔ یہ واحد شخص ہے پہلا ہمارے میں سے جو ہم میں پیدا ہوا، یہاں پیدا ہوا، اس کو تمغہ امتیاز غلام صابر کو جو ملا تھا، انہوں نے علامہ اقبال کے اوپر، علامہ اقبال شاعر مشرق قائد اعظم کے ساتھی تھے، اس سکندر ملک نے نوجوانوں کے لیے کام کیا ہے، ہمارے لیے کام کیا ہے۔ یار وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میرے اندر کوئی ایسی پراؤڈنیس نہیں، میں تو ایک عاجز انسان ہوں، آپ میں سے ہوں۔ جب بھی میں کوئی چیز دیکھتا ہوں کہ قوانین بنتے ہیں، میں اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہوں، پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہا سکندر ملک مجھے یہ تو بتائیں، کیونکہ میں ڈینش اخبار ریگولرلی نہیں پڑھتا، لیکن میں عالمی میڈیا جو اردو کا ہے نا، وہ آسٹریلیا سے ہو، کینیڈا سے ہو، امریکہ سے ہو، BBC ہو، وائس آف ڈوچ ہو، جرمنی ہو، میں اردو میڈیا وہاں تک پڑھتا ہوں کہ یہ پرنٹ کہاں سے ہو کر نکلا ہے، وہ جو پریس ہے اس کا نام بھی پڑھ لیتا ہوں کہ یہ کس دفتر سے یہ خبر آ رہی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سکندر ملک نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، تو ان کو جو حکومت پاکستان نے آفیشیل طور پر یہ تمغہ دیا ہے، یہ ہر آدمی کو نہیں ملتا۔ یہاں میں ایسے مثال دوں گا کہ عبدالستار ایدھی میرا آئیڈیل ہے، قائد اعظم کے بعد۔ آپ دیکھیں کہ ساری زندگی ایک کرتا ایک پاجامہ اور ہوائی چپل کے اندر، پورے ملک کے اندر اس کا نام گونج رہا ہے نا، گونج رہا ہے۔ کیا کبھی تینوں افواج کے سربراہ کسی ایسی شخصیت کے جنازے میں شامل ہوئے تھے؟ فضائیہ، بری، بحری، تینوں افواج کے جری، بہادر سپہ سالار، یہ ہواؤں کے مسافر، یہ سمندروں کے راہی، یہ سب جو ہیں عبدالستار ایدھی کے جنازے میں، نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، اور یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان کا۔ اسی طرح ایک مزدور کا بیٹا، میں بھی مزدور آیا، سکندر کا والد بھی ایک مزدور آیا تھا، اس کے بیٹے نے کمیونٹی کی خدمت کی ہے، آواز اٹھائی ہے۔ اور میں نے کہا سکندر آپ کالم لکھتے ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا 2-4 کالم لکھے ہوں گے، 5 لکھے۔ کہتا نہیں انکل، 100 کالم، 100 کالم لکھے ہیں میں نے۔ اور جب 100 کالم اخبارات میں کمپلیٹ ہوئے، انہوں نے مجھے سپیشل بلا کر میری حوصلہ افزائی کی کہ آپ آواز اٹھاتے ہیں، 100 کالم کہہ دیتے ہیں راجہ غفور افضل، کیا معمولی بات ہے؟ ہم گھر بیٹھ کر کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ اچھا ہے، کہنا چاہیے، بری بات نہیں۔ ہم نے اپنے سفیر جو یہاں پر آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مشیر آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے۔ لیکن ڈینش میڈیا کے اندر میری جہاں تک معلومات ہے، کسی اور آدمی نے سکندر ملک کے علاوہ کوئی 100 کالم نہیں لکھا، وہ بدستور لکھ رہا ہے۔ اور پھر بار بار سر جھکا کے کہتا تھا کہ یہ اردو میڈیا بیٹھا ہوا ہے،
میں آپ کے سامنے آپ کا عاجز بھائی ہوں، عاجز بھائی ہوں۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات بھی پڑھ رہا تھا یار۔ میں کبھی ان کو کہہ بھی دوں نا کوئی ایسی بات جو مطلب ہے کہ ناگوار ہو، پھر بھی کہتا ہے آپ میرے انکل ہیں، آپ میرے انکل ہیں۔ گاڑی سے اتر کر ایک دفعہ میں یہاں یقین جانو اپنے گھر کے پاس جو ہے ٹریفک اشارے پہ کھڑا تھا، سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے اترا، مجھے سینے سے لگایا، سلام کیا۔ یہ ہے بڑا پن۔ تو کوئی ایسے ہی تو نہیں تگمہ مل جاتا پاکستان سے۔ تگمہ جو ہے یہ ایک پہچان ہے اس کی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ اسی طرح پوری پاکستانی کمیونٹی کی، ہر آدمی کی جو بھی مسئلہ ہوا۔ اور دوسرے نمبر پہ اس وقت بخاری صاحب جا رہے ہیں، میری دعا ہے کہ ایک وقت آئے اجاز بخاری صاحب کو بھی حکومت پاکستان ریکگنائز کرے اور ان کو بھی تگمہ دے، کیونکہ ان کی بھی بڑی خدمات ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ۔ تو شعیب صاحب کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ چھوٹے چھوٹے، میرے پاس 7 سال کی بچی کی تصویر ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہم کہاں دیکھ رہے تھے کہ لوگ آ کر مینگو فیسٹیول میں ہاتھ ملا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، اور شعیب سرور صاحب کو بڑے محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں بھی ماں کا ہاتھ چھڑا کر نہ بھاگ کر سفیر صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو میری ماں نے میری تصویر اتار لی۔ یار ایسے ایمبیسڈر جو ہیں نا، یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ ہیں ایمبیسڈر۔ ہمیں تو یہاں بہت سارے ایمبیسڈر آئے، کہہ دیا جی کہ آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی بن کے دکھاؤ، کام کر کے دکھاؤ، ملک کا نام اونچا کرو۔ دوسری بات اب میں کہہ کے اجازت لوں گا کہ آپ دیکھ لیں کتنے سفراء آئے یہاں پر پاکستان میں، جو ڈنمارک کی ڈینش سفیر ہیں، خاتون ہیں، معزز ہیں، احترام ہے، محترمہ ہیں۔ تو وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ ایمبیسڈر ہے۔ جب انہوں نے اناؤنس کیا، یہ سامنے جو خاتون صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ پاکستان اسلام آباد میں ڈنمارک کی سفیر ہے، تو تعلقات بنانا، ملک کی عزت میں اضافہ کرنا، حلالی پرچم کو لہرانا، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوں، جنہوں نے اپنے منصب پر رہتے ہوئے ایک مزدور کی طرح کام کر کے دکھایا ہو۔ کام چمکتا ہے، آدمی کا نام نہیں، اس کا کام چمکتا ہے۔ مہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے چیزوں کو انالائز کیا۔ تو مہر صاحب ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ احمد فاروق صاحب جو سابقہ سفیر تھے، ڈنمارک تشریف لائے ہوئے تھے۔ کل میاں منیر صاحب نے ہمیں ایک تصویر شیئر کی، دیکھ کر جو ہے بڑی خوشی ہوئی۔ اور ایک تصویر بھی تھی جس میں میاں صاحب اور نصر ملک صاحب اور احمد فاروق صاحب بھی تھے، وہ بڑی اچھی تصویر تھی، بڑی پیاری تصویر تھی۔ میاں صاحب کی اور احمد فاروق صاحب کی بھی بڑی جو ہے وہ تصویر تھی۔ تو مہر صاحب ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ عمران محبوب صاحب کی بھی تصویر مجھے میاں صاحب نے براہ راست بھیجی ہیں تصویریں۔ میاں صاحب بہت ایکٹیو ہیں، سوشل ہیں، اور تو چلے ہر میں جگہ یہ دیکھیں نا، یہ ایک اچھی چیزوں کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے، اچھی چیزوں کو جو ہے سراہنا چاہیے۔ تو نصر ملک بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہے، اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک کے رہتے ہیں، وہ بھی ڈینش شہری ہیں اور بات کرتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے۔ لیکن تصویر جو میاں صاحب کی اور احمد فاروق صاحب کی، نصر صاحب کی بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہاں جی، عمران محبوب بھی ساتھ ہیں ایک تصویر، وہ بھی بڑی تاریخی تصویر ہے، دونوں تاریخی تصویریں ہیں۔ میں اب آپ نے نصر ملک صاحب کا نام لیا ہے تو آپ سن لیں کہ میں حقیقت بیان کرنے سے کبھی بھی گھبرایا نہیں، اور نہ ہی یہ سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ لبنہ الہی نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا، انکل ہم نے جو کام کرنا تھا کر لیا، نہ کوئی ہمیں چھوٹا کر سکتا ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی، لبنہ کو نہ کوئی اونچا کر سکتا ہے، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے۔ اب نصر ملک کی بات سن لیں۔ نصر ملک صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ، یہ جب ریڈیو ڈنمارک پہ کام کرتے تھے، میں ان کے پاس میرا خیال ہے 20 مرتبہ گیا ہوں۔ میں جاتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ یہ جنگ اخبار خریدتے ہیں اور سرخ سیاہی سے اس کو انڈر لائن کر لیتے تھے کہ جس کو خبر اپنے انداز سے یہ بناتے تھے اور اچھی خبر بناتے تھے۔ پہلا یہی اردو کا ایک ادارہ تھا، اب تو جگہ جگہ کے اوپر ہمارے ہاتھ میں، اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میں ٹیلی ویژن ہاتھ میں پکڑ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، تصویر جو نظر آتی ہے اور پوری دنیا سن سر رہی ہے، ہاں جی، پورا یورپی یونین سن رہا ہے، یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں۔ تو نصر ملک کو میں نے بیٹھ کر دیکھ کر کام کرتے ہوئے جب دیکھا، تو جناب والی ان کے ٹیبل کے اوپر ایک کپ بھی پڑا ہوا تھا،
میرا مشاہدہ الحمدللہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اندر سے کالا باہر سے سفید تھا. کافی پیتے تھے، لکھتے تھے، کاٹتے تھے پھر لکھتے تھے. تو خبر بنانے کا ڈھنگ جو ہے میں نے نصر ملک سے سیکھا. اور ایک مرتبہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو نصر ملک نے میری اردو چیک کرنی تھی. انہوں نے 22 صفحات لکھائے. شاید مجھے شک پڑ رہا ہے کہ آپ بھی ساتھ تھے. شاید 22 صفحات یہ بولتے گئے. میں لکھتا رہا. تو پھر انہیں یقین آ گیا کہ میں اردو میں مشکل سے مشکل الفاظ بھی لکھ سکتا ہوں. میرے اس حوالے سے نصر ملک استاد ہیں. اور یہ پاکستان میں صحافی تھے. جب یہاں ولی خان آئے کوہ نور میں، کاکڑ ایوب صاحب نے ان کے اعزاز میں ساگا سینما ختم ہو گیا، وہاں لیڈل مارکیٹ بن گئی ہے کھانے پینے کی. تو وہاں پر نصر ملک کی ملاقات، اور میں بھی تھا اور بھی لوگ تھے، ایوب کاکڑ بھی تھے. تو انہوں نے حاجی صاحب ولی ذرا خان میں نے درست کر دوں، وہ کو نور میں نہیں آئے تھے، وہ شیخ صاحب جو ندیم کا ریسٹورنٹ تھا اس میں آئے تھے. وہاں بھی تھے، کوہ نور میں بھی آئے تھے. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، وہ کیونکہ آپ وہاں کے بھی پاس آئے نالج زیادہ ہے. کیونکہ وہ وہاں بھی آئے تھے. اور یہ شاید آپ کے آنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ان کے پاس ان کے انٹرویو کی کاپی تھی جو انہوں نے دکھائی ان کو، اور انہوں نے کہا کہ واقعی میں نے آپ کو پاکستان میں انٹرویو دیا تھا. کیونکہ ان کو تو ایوب کاکڑ صاحب نے وہ اپنی چلیں جو حاجی ان صاحب، کی چونکہ آپ تجربہ کار ہیں ماشاءاللہ، آپ کے پاس بڑا نالج ہے، آپ کے پاس پوری وہ کہتے ہیں بکسے بھرے ہوئے ہیں، جو ثبوتوں کے بکسے بھرے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا حاجی صاحب. اور انہوں نے ریکارڈنگ کی تھی، نصر ملک نے باقاعدہ ریکارڈنگ کی. اور میں نے وہ خبر جو ہے خود اپنے طور پر، کیونکہ میرا استاد ہے، خبر بنانا، لکھنا، اس کا بیلنس کرنا. نہیں حاجی صاحب، اور استاد پھر کا احترام کرنا چاہیے، یہی ہمیں سکھایا ہاں، گیا ہے. تو وہی تحفظات ہو سکتے ہیں اپنے اپنے. اور ایک بات وہ یہ بھی کہتے ہیں، تمہارا دین تمہیں قبول، میرا دین مجھے قبول. میں بھی انہیں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ کوئی ایسی ناراضگی کی بات نہیں ہے. میرے بچے یہاں پر ڈینشوں سے تعلیم نہیں لیتے، آپ کے بچے نہیں لیتے، اوروں کے بچے نہیں لیتے. ان کا دین ان کو قبول، میرا دین مجھے قبول. کیا میرے بچے جنہوں نے ماسٹر کیا ہے، جنہوں نے اچھی نوکریاں لی ہیں، جنہوں نے امپیریل سینما میں، مجھے دعوت ملی تھی کہ میاں ماں باپ تمہارے آ سکتے ہیں جب تمہیں ہم سند دیں گے. اور منسٹر آف ایجوکیشن نے سند دیا میری بیٹی کو. میں جب وہاں پہ گیا تو ان کو پڑھانے والے جو ہیں وہ لالا موسیٰ کے پروفیسر نہیں تھے، ڈینمارک کے پروفیسر تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ نصر ملک میرا استاد ہے خبر بنانے کا ڈھنگ. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا، یہ دعویٰ ہے نصر ملک کا، یہاں جتنے ماہ نامے رسالے نکلے ہیں نا، ان کو بھی کچھ نہ کچھ، میں لفظ کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ، سب کو نصر ملک نے سکھایا کہ میگزین بنایا جاتا کیسے ہے. وہ تو ویزا لے کر آئے تھے، یہاں جرنلسٹ بن کے آئے تھے، وہ کسی کا بیٹا نہیں بن کر آئے تھے. صدائے پاکستان کی کاپی اسلم مہر کے پاس آج بھی موجود ہے صدائے پاکستان کی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ حاجی صاحب، پراپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی علم دیا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور آپ بغض سے کام نہیں لیتے، ہم بھی بغض سے کام نہیں لیتے. جس طرح آپ نے کہا ہے وہ اپنے طور پر، آپ اپنے طور پر بڑی اچھی طریقے سے آپ وضاحت کر دی ہے. اور اسی طرح اگر دیکھیں معلوموں میں حاجی صاحب الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کا بڑا اثر رسوخ ہے وہاں پر بھی، معلوموں میں بھی، کیونکہ معلوموں کے پاس بھی دوہری شریعت ہے، پاکستانیوں کے پاس جو ہے نا وہ بھی ووٹ دے سکتے ہیں، یہاں بھی رہتے ہیں، معلوموں بھی رہتے ہیں. تو حاجی صاحب دوسری یہ بات ہے کہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں، سویڈن، یہ اسکینڈینیویا کے جو ممالک ہیں وہاں تو سارے اس ملک میں رہتے ہیں، اس قانون قاعدے کے اندر رہتے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی وابی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مرزئی ہے. تو اس میں حاجی صاحب یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس طرح کا. نہیں. دیکھیں، انہوں نے 2 مسجدیں باقاعدہ زمین سے اٹھا کر اہل توشیع کے لیے، آرنے وائے میرے برو ناصر فوڈ سٹور کے پاس سے گلی جاتی ہے، کیا وہ مسجد بلٹ کر کے نئی بنا کر کنسٹرکشن کمپنی نے نہیں دیا آپ کو، اہل توشیع کو؟ اور این وی میں قطر نے 120 ملین ڈینش کرون، میرا خیال ہے اب صحیح پتہ نہیں، 120 ملین جو ہے انہوں نے قطر نے خرچ کر کے آپ کو بہترین مسجد این وی نیرے بروس میں بنا کے نہیں دی. معلموں کے اندر بھی میں وہاں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، وہاں جناب روزن گارڈ میں
पता नहीं कितने मिलियन करोड़ लेकर उन्होंने जमीन का किता खरीदा और उसके ऊपर स्वीडिश कंपनी ने बनाने वाले इंस्ट्रक्शन जो हैं कंस्ट्रक्शन फर्म इतनी प्यारी मस्जिद बनाई है कि जब दूर बैठा कोई आलम खिताब कर रहा तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे कान में जो है ना वो हेडफोन लगा हुआ है और मैं सुन रहा हूँ। इतनी प्यारी मस्जिद, वहाँ सैकड़ों, मेरा ख्याल है 1000 आदमी आसानी से, तो ये इन्होंने सहूलत दी है मुझे जो मैं अपनी जिंदगी में हाजी साहब आज ये आपके देखें ना, खिदमत। वहाँ जो है वो कादियानियों की इबादतगाह बनी हुई है, वो बहुत भी बड़ी खूबसूरत है। हाजी साहब हाँ, यहाँ कानून का एहतराम किया जाता है। कानून का एहतराम इस तरह किया जाता है कि उससे पहले आप अगर मोटरवे से आ रहे हैं वहां पर, तो हर दफा जब मैं गाड़ी पे जाता हूँ अपने बेटे के साथ, अपने दामाद के साथ, तो वो जो है बिल्कुल मोटरवे के पास नीचे खुले, बड़ी खुली जगह, जमीन जैसे फुटबॉल की होती है, तो तुर्कों ने बनाई हुई है, तुर्कियों ने बनाई हुई है मस्जिद, और कार पार्किंग की सहूलत है बेतहाशा। बस मैंने एक चीज नोट करी है कि आप अपनी इबादत करें, आप तशद्दुद ना करें, आप यहाँ पर कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, किसी को धमकी ना दें, और अपने घर बुलाकर धोखे से दावत में बुलाकर उसको माँ बहन की नंगी गालियां ना दें। अगर ऐसा काम करते हुए आप पकड़े गए और आपके पास सबूत है तो सीधे कानून ने पकड़कर कान से जेल में ठूंस देना है आपको। हाजी साहब अब कानून जो है बहुत तब्दील हो चुके हैं, हम सबको कानून का एहतराम करना चाहिए। जो भी हम यहाँ रहते हैं यहाँ की डैनर सियासी जमातों का हिस्सा बनना चाहिए और यहाँ के कानून का एहतराम करना चाहिए। कोई भी आलिम दीन हमें नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि यहाँ के कानून का एहतराम ना करें। वो भी फरमाते हैं सारे आलिम दीन कि यहाँ रहते हैं यहाँ कानून का एहतराम करें, दीनी लिहाज से उसकी वजाहत भी करते हैं कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के कानून का एहतराम करें। उसकी मिसाल ऐसे है कि जाहिद खान है अपने कोयटे या पेशावर के, उनके वालिद डॉक्टर अब्दुल अजीज यहाँ 40 साल पहले आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं जो कोई बात सीखी है तो इन लोगों की महफिल सोबत में बैठकर सीखी है। आप देखें ना कि अगर आग का कोई अंगारा है, भट्ठी है, उसके करीब आप बैठेंगे ना तो वो आग अगर आपको जलाती नहीं ना तो उसके अंगारे जो हैं वो बारीक बारीक उड़कर आपकी कमीज में छेद कर देंगे। अगर आप अतर वाली दुकान के पास बैठे हैं, ना भी खरीदें अतर, लेकिन आपको उस दुकान के दरवाजे या खिड़की से खुशबू मिलेगी। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज यहाँ 40 साल पहले थे, जाहिद खान है उनका हाजी नाम है। साहब आप तीसरा लफ्ज भी कहते होते, आप गंदगी में बैठेंगे तो गंदगी आप पर पड़ेगी। तो वही तो ना, वो मिसाल वो आग वाली दी है ना कि आग जो है वो सुराख कर देगी कमीज आपके अंदर। तो ये चीजें अब खत्म हो रही हैं और हो गई हैं और हो जाएंगी। अब नई नस्ल तीसरी चौथी जवान हो चुकी है। आप बाद औकात कहते हैं ना, अब वजाहत सुन लो कि जी नौजवान बाहर नहीं निकलते, डेमोस्ट्रेशन नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, फलां नहीं करते। आपने यहाँ पर रोड के ऊपर लड़ाइयाँ नहीं की? बताएं मुझे। उन्होंने देखी नहीं, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, अखबारात में, तो रेडियो, हाजी साहब टेलीविजन में कानून इसका बन जिक्र गए नहीं हैं ना, हुआ। देखें बच्चे तो ना बच्चे समझ कैसे होते हैं, बच्चे सबके आपके बच्चे बराबर होते कैसे हैं। आगे आए? आपके बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि ये बाबे जो हैं लड़ाइयां लेकर आए हैं यहाँ पाकिस्तान में, आए मजदूरी करने थे, आए मजदूरी करने थे। और मैं अक्सर, आज भी मेरी बात हुई है किसी से, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैंने उन्हें कहा है कि अगर यार मैं पाकिस्तान में होता तो मैं अपने बच्चों को उन कॉलेजों, उन यूनिवर्सिटियों में, उन आला तालीमी अदारों में मैं तालीम नहीं दिलवा सकता था जहां जिनका मयार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह है। हमारे बच्चों को डेनमार्क ने मुफ्त तालीम दी और जेब में करोड़ डाले हैं कि जाओ जाकर बर्गर भी खाओ, बर्गर भी खाओ, शफाफ पानी भी पियो, तालीम भी दी है, फर्नीचर भी दिया है। मेरे पास एक तस्वीर है गिलगित के अंदर, मेरी छोटी छोटी मासूम बच्चियां बर्फ के मैदान के ऊपर बैठी हुई इम्तिहान दे रही है। मैं तस्वीर दिखा सकता हूं क्योंकि मुझे, मेरा शौक ये है कि या तो मैं किचन में अपनी मर्जी की सब्जी फ्रूट जो भी बनानी है, क्या खाना है, और दूसरा मैं कीड़ा हूँ, कीड़ा। मुझे आप हैं हूँ तो मैं इंसान, अल्लाह का बनाया हुआ बंदा हूँ, लेकिन मैं मुताले के लिहाज से मैं
कीड़ा हूँ पढ़ने के लिए। मेरे पास बच्चियों की तस्वीर है, गिलगित हाजी साहब में आप बर्फ तालीम की पर कदर बैठी करते बच्चियां हैं, देखें इम्तिहान ना दे रही हैं। जस्टिस रिटायर्ड रमदे साहब वो भी एक हाँ, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जंगल में। वो कहते हैं एक पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी, जब वो मुकम्मल हो जाएगी, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, जिन बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं वही बच्चे जो है अब यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। वक्त आएगा, हमारी ज़िंदगी में आएगा, या वो कोशिश तो कर रहे हैं। इंशाल्लाह आएगा, आएगा, जरूर आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, बर्फ है बिछी हुई, सफेद चादर, और बच्चियां सादे कपड़ों में बैठकर अपना इम्तिहान दे रही हैं, और वो वहां पर क्यों नहीं स्कूल, हाजी साहब आप क्यों नहीं? देखें ना, यहाँ पर स्कूल हैं, यहाँ पर कॉलेज हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तालीम आपकी सारी आपको मुफ्त है, अस्पताल में आपको सारी सहूलतें मिलती हैं जो बादशाह को भी मिलती हैं, वो आप मज़दूर को भी मिलती हैं। तो हाजी साहब इन चीज़ों की हमें कदर करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हम जिन जिन ममालिक से आए वहाँ जाकर ये बातें करनी चाहिए। वहाँ जो अच्छी चीज़ें, वहाँ की अच्छी बातें यहाँ भी करनी चाहिए। राजा साहब उसकी मिसाल ऐसे है, आप कितनी बातें दूं, कितने बताऊं। मुझे ये 30 साल पहले जो घर मिला ना, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड। तो मैंने अपने बच्चे को कहा, बेटा ये बोर्ड किस लिए लगा हुआ है? कहने लगे ये बोर्ड लिखा हुआ है कि 8 बजे के बाद यहाँ आप फुटबॉल का जो वो ठप्पा है नीचे फेंक कर उसका शोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे लोग जो हैं वो आराम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, प्रोग्राम देख रहे होते हैं, या किसी किताब में मशगूल होते हैं। तो बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर, मुझे ये 35 साल हो गए इस घर के अंदर, इस जगह। जो लोग अपने मुल्क की नस्ल को साइंसदान रॉकेट पर बिठाकर चांद पे भेजना चाहते हैं, वो अपने मुल्क की नर्सरी को इब्तदा से, शुरू से, बार नहैब से ऐसी तरबियत देते हैं। आप सुबह निकले इशारे के पास, टीचर उनका 5 साल के बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है, 8-10 बच्चे हैं, तो वो कहता है कि ये लाल रोशनी आपके दिमाग के अंदर ऐसे बैठ जाए कि जैसे कंप्यूटर में बैठती है। आपने नहीं जाना, जब ग्रीन होगी, सब्ज होगी, तो फिर चलना है आपने। वो 4-5 दफा ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड। मैं खड़ा होके देखता हूँ, मेरे पास तस्वीरें भी बनी हुई हैं कि उनको वो उनके दिमाग के अंदर हिफज करा देते हैं कि सुर्ख बत्ती क्रॉस नहीं करनी। तो हम क्या करते हैं, लाल बत्ती से जिग जैग बनाकर गाड़ी निकाल लेते हैं, मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं। कितने नौजवान मर गए एक्सीडेंट के अंदर, कितने ही नौजवान। ये आदतें शुरू से बच्चों के अंदर दिमाग में डाल दी जाए ना, तो बिल्कुल बच्चे जो हैं उसके ऊपर अमल करते हैं। मैं केला खाकर ना छिलका, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की इसलिए नहीं कि कोई नाराज हो जाएगा, मैं छिलका सड़क पे फेंक देता हूँ, बूढ़ा आदमी ताकि फिसले और गिरे और मैं हंसूं और उसकी वीडियो बनाऊं। पाकिस्तान में ऐसा ही तो होता है। मैंने देखा एक बच्चा 5 साल का चिंगम मुंह से निकाल कर, तो वो डस्टबिन ढूंढ रहा था, डस्टबिन ढूंढ रहा था कि मैंने ये चिंगम चबा दी है, अब इसको मैंने सड़क पे नहीं फेंकना, मैंने डस्टबिन में फेंकना है। ये मुल्कों की तरक्की का राज अपने बच्चे को बारनहैब से साइंसदान बनाने के लिए और चांद पर जाकर दूरबीन लगाने के लिए तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी ने प्लेन पकड़ना है, एम्बुलेंस आ रही है, और जनाब 20 गाड़ियां दाएं, 20 बाएं, 20 आगे, 20 पीछे, पूरी सड़क खाली उसके लिए करा लेते हैं कि भी वो जो है जा रहा है गवर्नर हाउस, अपने दफ्तर जा रहा है। तो फिर तरक्की कैसे होगी? यहाँ हमें सीखना चाहिए। मुझे जब लोग मिलते हैं ना, बाद आदमी कहते हैं कि यार अगर 56 ईयर हैज बीन स्पेंड हेयर, यहाँ आपने गुजारे हैं 56 साल, तो आपने अभी भी कुछ नहीं सीखा। यार पैसा दौलत भी कमाओ, काम भी करो, आलीशान मकान भी बनाओ, प्लाजे भी बनाओ, 320 के उसके नसर मलिक की रेडियो की खबर मेरे पास है, दुकानें हैं, बिजनेस है, कारोबार है, रोटी कमा रहे हैं, अच्छी बात है। कोई नसर मलिक ने रेडियो पर ये खबर नशर की थी, 320 हमारे बंदों की है। लेकिन इसके साथ साथ अपने बच्चों को तालीम भी दें, उनको भी साइंसदान बनाएं। एक लड़का आया, अभी मेरी बात हुई ग्रोसरी की दुकान पे, उसने किसी एजेंट से नहीं कहा, उसने अपनी सीवी लगाई तो उसको माल्टा में, राजा गफूर साहब माल्टा ने इंटरनेट के ऊपर चेक किया, उन्होंने कहा इतनी तालीम इसके पास है, इतना इसका दिमाग ब्रेन है, ये पाकिस्तानी बच्चा है। उन्होंने उससे राब्ता कायम किया,
اور کہا کہ اسی وقت اسلام آباد جاؤ اور ویزا لو. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپانسر ہیں اس لڑکے کے، ہم نے اس کو پاکستان سے اپنے ملک میں لانا ہے. وہ گیا، انہوں نے کہا ہاں تمہاری تصویر، تمہارے آپ پوری تعلیم یہ پڑھی ہے، ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں. ٹکٹ بھیجا، وہ آ گیا. اب جب آ گیا یہاں پر اس کی 1 لاکھ نوکری ہے، مانیں گے آپ؟ مکان اس سے پہلے اس کی بیوی بچوں کے لیے دیا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا. میری ملاقات ہوئی ہے چند دن پہلے. تو حاجی صاحب تو یاد علم رکھنا کی قدر کی انفارمیشن جاتی ہے نا، ہر کہ دور میں علم راجستھان کی ہم قدر اپنی ہوئی ہے. انفارمیشن لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے. بس ایک ہی گزارش ہے، سکندر ملک کہتا ہے کہ میں عاجز رہ کر یہاں تک آیا ہوں. اپنے بچوں کو عاجزی سکھائیں، کسی کا گریبان نہ پکڑے، کسی کو ڈرائے نہ، دمکائے نہ، اور دعوت دے کر گھر بلا کر اس کو ماں تیری، بہن تیری اور تیری تمکیاں نہ دوے. بس اسے یہاں کی حاجی تعلیم صاحب دے. آپ نے اور یہ مطالبہ بچے کیا اور بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سفیر محترم کی 2 سال نوکری بڑھائی جائے، یہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ یہ جناب سب سے پہلے آئیڈیا اور خیال اور اس طرف توجہ جو مبذول کرائی ہے، یہ جناب راشد علی صاحب نے، جو بہت بہترین زبردست، انہوں نے جو ہماری پرتکلف ضیافت کی ہے کولمبیا ریسٹورنٹ میں، انہوں نے یہ اعلان کیا سب سے پہلے. اور اچھی بات ہم ہر جگہ سے لیتے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ میری تنظیم، میرے دوست، اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میرے بچے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، میں انہیں بھی کہوں کہ یہ موجودہ سفیر، ابھی یار دیکھیں میں کون ہوں. میں نے تو یہاں کے فرش صاف کیے، جرمنی میں میں نے 2 مہینے پلیٹیں صاف کی. تو مجھے امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلم یار تو آ کے ساتھ نہ کبھی چائے بھی نہیں پینتا ہے، ہمیں مجھے چائے کی دعوت دے رہے تھے. یہ جو ابھی 2026 14 اگست کو، تو میں سائیکل پہ جاؤں گا. میں نے کہا میں تھک جاؤں گا. بچوں کے پاس، تمام سب کے پاس گاڑیاں ہیں. ایسا آدمی آج تک یہاں نہیں آیا امبیسڈر، میں آپ کو بتاؤں. لیکن مخالفت فرشتوں کی بھی ہم کرنے والے ہیں. مخالفت کرنی ہے نا تو اس کی کمزوری ایک پکڑ لیں گے، کوئی پکڑیں گے. یار بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، آدم کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی جنت میں، کہا تھا اس درخت سے نہیں کھانا، تو ان کو اسی لیے زمین پر اللہ نے اتارا. ہمارا اول والد، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری تمام انسانیت کا اول باپ آدم علیہ السلام ہے. وہاں سے اللہ نے ایک آدمی بہت سے شکریہ حاجی صاحب، آپ نے بڑی قیمتی معلومات دی ہیں. اب ہمیں ٹائم میں اجازت نہیں دے رہا، اگلے مہمان جو ہمارے پاس آ بس چکے ہیں انشاءاللہ. حاجی صاحب میرے آپ آخری 2 منٹ چلیں جی، وہ بھی آپ کے چلیں، حاجی لیے. صاحب آپ کہہ لیں کلوز کر لیں. نہیں بس میں یہی بات کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو جس نے تعلیم دے دی نا، دولت چوری ہو سکتی ہے، دولت پکڑی جا سکتی ہے، دولت برآمد کی جا سکتی ہے، کہیں بھی چھپائی ہو، تعلیم چوری نہیں ہو سکتی. اللہ حافظ. سامعین ناظرین، یہ تھے حاجی اسلم مہر صاحب، جو کہ آپ کو قیمتی معلومات دے رہے تھے، اپنی زندگی کا تجربہ بیان کر رہے تھے. سامعین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر